ہے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کے جانب سے نصیحت آ گئی اور اس کے لیے شفا جو سینوں میں ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت۔ کہو کہ یہ اللہ کے لیے فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ اب چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ کہو یہ بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا، پھر تم نے اس میں سے کچھ کو حرام ٹھہرایا اور کچھ کو حلال۔ کہو کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہو؟ اور قیامت کے دن کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹ لگا رہے ہیں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور تم جس حال میں بھی ہو اور قرآن میں سے جو حصہ بھی سنا رہے ہو اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو، ہم تمہارے اوپر گواہ رہتے ہیں جس وقت تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ سن لو، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ بڑی کامیابی ہے، اور تمہیں ان کی بات غم میں نہ ڈالے۔ زور اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ انسان ایک نفسیاتی مخلوق ہے، نفسیات کے بننے سے وہ بنتا ہے اور نفسیات کے بگڑنے سے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کی صورت میں جو ہدایت اتری ہے وہ انسان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ اس میں انسان کے لیے بہترین نصیحت موجود ہے، مگر اس نصیحت کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نے اپنی راست فکری نہ کھوئی ہو۔ جو شخص اپنی راست فکری کی صلاحیت کو بگاڑ لے، اس کے لیے اللہ کا نصیحت نامہ بے اثر رہے گا۔ موجودہ دنیا کی چیزیں اور اس کی رونقیں آدمی کے سامنے نقد ہوتی ہیں۔ آدمی ہر آن اس کی لذت اور خوبی کا تجربہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں صرف وعدے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آدمی صرف ان کے بارے میں سنتا ہے، وہ ان کا تجربہ نہیں کرتا۔ اس بنا پر اکثر لوگ دنیا کی نقد چیزوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، مگر جو شخص گہرائی کے ساتھ سوچے گا وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ اللہ نے اپنی ہدایت اتار کر اس کے لیے ابدی نعمتوں کے حصول کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو دیا ہے، چاہے وہ زرعی پیداوار کی صورت میں ہو یا دوسری صورت میں، سب کا سب رزق ہے۔ آدمی اگر ان چیزوں کو اللہ کا دیا ہوا سمجھے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان میں تصرف کرے تو اس کے اندر اللہ کے شکر کا جذبہ ابھرے گا، مگر شیطان اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اس نسبت کو بدل دے تاکہ اس رزق استعمال کے وقت آدمی کو اللہ کی یاد نہ آئے بلکہ دوسری چیزوں کی یاد آئے۔ قدیم زمانے میں شیطان نے پیداوار میں مفروضہ دیوی دیوتاؤں کے ریتی رواج مقرر کیے تاکہ آدمی انہیں لیتے ہوئے اللہ کو یاد نہ کرے بلکہ انہیں یاد کرے۔ موجودہ زمانے میں یہی مقصد شیطان مادی توجیہات کے ذریعے حاصل کر رہا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز کو مادی عوامل کے تحت ملنے والی چیز بنا کر لوگوں کو دکھا رہا ہے تاکہ لوگ جب ان نعمتوں کو پائیں تو وہ اسے اللہ کا رزق نہ سمجھیں بلکہ صرف مادی کا کرشمہ سمجھیں۔ آیات 61 سے 65 میں یہ بیان کیا گیا ہے، دعوت اس دنیا کے تمام کاموں میں مشکل ترین کام ہے۔ داعی اپنے پورے وجود کو دعوتی عمل میں شامل کرتا ہے، اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ کسی پیغام کا داعی بن سکے۔ اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ وہ ہے جو مخاطبین کی طرف سے پیش آتا ہے۔ داعی جب اللہ کے دین کو بیامیز صورت میں پیش کرتا ہے اور اسے کھلے دلائل کی زبان میں سپشٹ کرتا ہے تو وہ تمام لوگ بفر اٹھتے ہیں جو خود ساختہ دین کو اللہ کا دین بتا کر دیندار بنے ہوئے ہوں یا دینی پیشوائی کا مقام حاصل کیے ہوئے ہوں۔ داعی کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے بنیاد پروپیگنڈا سازشیں، یہاں تک کہ آکرمک کارروائیاں، ہر چیز کو وہ اپنے لیے جائز کر دیتے ہیں۔ موجودہ دنیا میں
मिली हुई आज़ादी उन्हें मौका देती है और वे दाई के खिलाफ जो कुछ करना चाहते हैं करते चले जाते हैं। ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँचती है कि दलील की ताकत तमामतर एक तरफ हो जाती है और भौतिक ताकत तमामतर दूसरी तरफ। ये सूरत हाल बिलाशुबा बेहद सख्त है। इसके बाद एक तरफ यह होता है कि मुखालिफिन हक़ के हौसले बढ़ते चले जाते हैं, वे अपने को कामयाब समझने लगते हैं। दूसरी तरफ दाई पर भी यह ख्याल गुजरता है कि क्या अल्लाह इस मामले में गैर जानिबदार है, क्या वह मुझे हक़ व बातिल की इस मार्के में डालकर खुद अलग हो गया है। मगर ऐसा नहीं है। यह मुमकिन नहीं है कि अल्लाह हक़ का साथ ना दे। मुखालिफिन का बेदलील हो जाना और दलील की क़ुव्वत का तमामतर दाई की तरफ होना, यही इस बात का सबूत है कि अल्लाह दाई के साथ है, न कि दूसरे गिरोह के साथ। क्योंकि दलील मगर दुनिया में अल्लाह के नुमाइंदा है। जिसके साथ दलील है उसके साथ गोया अल्लाह है। हक़ के मुखालिफिन को जाहरियत का मौका सिर्फ उस आज़ादी की वजह से मिल रहा है जो इम्तिहान के खातिर उन्हें दी गई है। इम्तिहानी दुनिया के ख़त्म होते ही ये सूरत हाल बदल जाएगी। उस वक्त इज़्ज़त व बरतरी उसके लिए होगी जो दलील की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। जो लोग दलील से खाली थे वे वहाँ की दुनिया में रुसवा और नाकाम होकर रह जाएंगे। अल्लाह के सच्चे दाइयों का गिरोह अल्लाह के दोस्तों का गिरोह है। अल्लाह उन्हें आखिरत में एक ऐसी आला ज़िंदगी की खुशखबरी देता है जहाँ न उन्हें पिछली ज़िंदगी के लिए कोई पछतावा होगा और न अगली ज़िंदगी के लिए कोई अंदेशा।